यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को देखिए। पैदाइश 17वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और तेरा नाम फिर अब्राहम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है, और मैं तुझे बहुत बरुमंद करूंगा, और कौमें तेरी नस्ल से होंगी, और बादशाह तेरी औलाद में से बर्पा होंगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत है। आइए अपने सर को खुदा के सूर झुकाएं, सब सर खुदा के सूर झुक जाए और सब आंखें बंद हो जाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ कि खुदा तो अपने वादा के ऐन मुताबिक इस वक्त हमारे दरमियान है और हमसे कलाम करने को है, और जब तू कलाम करे हम तेरी बातों के शिनमा हो और न महज सुनने वाले ही बने बल्कि अपनी जिंदगी में अमल कर सके। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ यीशु के अजीम और जलाली नाम से आमीन। तशरीफ रखिए। आज का मजमून है बाप की जिम्मेदारियां। आज का मजमून है बाप की जिम्मेदारियां। खुदा के कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा और फिर दोबारा इसे पढ़ेंगे। पैदाइश 17वां बाब 5वीं आयत, और तेरा नाम फिर अब्राहम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। अजीजों, बाप कोई खुद से नहीं बन सकता और ना ही कोई अपनी लियाकत, कोशिश, मेहनत से बाप बन सकता है, बल्कि खुदा के फजल से। और खुदा बाप ठहराता है। खुदा ने अब्राहम से कहा, उसका नाम ही बदल दिया, अब्राहम से अब्राहम, और उसके साथ ही कहा कि तू बहुत सी कौमों का बाप होगा। गोया खुदा बाप ठहराता है, और जब खुदा बाप ठहराता है तो हम उस बाप की कुछ जिम्मेदारियों को भी देखते हैं, और उसके साथ ही उस बाप की ताबेदार औलाद की जिंदगी में बरकत और खुदा के ज़ूर से कसरत की बरकत को देखते हैं। खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि लिखा है 5वीं आयत का आखिरी हिस्सा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है, और मैं तुझे बहुत बरुमंद करूंगा, और कौमें तेरी नस्ल से होंगी, और बादशाह तेरी औलाद में से बर्पा होंगे। ये खुदा का बड़ा फजल है किसी शख्सियत पर कि उसकी नस्ल से बादशाह हो और उसकी औलाद लायक हो और साहिब हैसियत हो। ये भी खुदा का बड़ा फजल है। खुदा ही बाप ठहराता है और खुदा ही सरफराज औलाद बख्शता है। खुदा ही औलाद तो बख्शता है कि वो अपने बाप के होते हुए आला मनसब पर फायज हो, और ये खुदा का फजल है। आइए मेरे साथ देखें यशायाह 64वां बाब और उसकी 8वीं आयत। यशायाह नबी का सहीफा 64वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, तो भी ऐ खुदावंद तू हमारा बाप है, हम मट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं।
अजीजों, खुदा बाप है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और हैसियत को देखे बाप को मुहार है और हम उसकी दस्तकारी हैं। जब हम इस अंदाज से सोचते हैं कि हमारा खुदा हमारा बाप है और हम उसकी दस्तकारी हैं, तो ऐसी सूरत में हम उसकी इज्जत करते, एहतराम करते, और इसके मानी है कि बाप की इज्जत करना औलाद का फर्ज़े अवलीन है। इसी के वो बाप है, जैसे खुदा हमारा बाप है और वो कुम्हार है और हम मट्टी है, यानी हमारी कोई हैसियत नहीं, लेकिन बाप की वजह से हमारी हैसियत है। और इसी तरह बाप की वजह से बेटे की पहचान होती है, और बेटा जब बाप की ताबेदारी करता है तो न सिर्फ वो बाप खुश होता है बल्कि आसमानी बाप भी खुश होता है। जिसके मानी है कि खुदा हमारा बाप है और जमीन पर वही बाप ठहराता है। बहुत से ऐसे हैं जो लावलद होते हैं, यानी औलाद नहीं होती, और वो बहुत कोशिश करते हैं, वो कई तरीक़ाकार अख्तियार करते हैं, इलाज करवाते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि बाप बन जाए, लेकिन वो चाइल्डलेस रहते हैं, बे औलाद रहते हैं, इसलिए कि सिर्फ खुदा बाप बनाता है और खुदा खुद भी हमारा बाप है। और इसी तरह खुदा के कलाम मुकद्दस में बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब खुदा हमारा बाप है तो हमें उसकी ताज़ीम करना है, उसके अहकाम के ताबे होना है। और इसी तरह मेरे साथ देखिए कि खुदा हम सब का बाप है। मलाकी नबी का सहीफा दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत, मलाकी दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्या हम सबका एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया? फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद की बेहुरमती करते हैं? अब गौर करें कि खुदा हमारा बाप है। कितना बड़ा एहसास है उस शख्स के लिए जो बाप है, इसी के खुदा बाप है और खुदा ही बाप ठहराता है। और इस जमीन पर उस शख्स के लिए कितने एजाज की बात है कि खुदा उसे बाप ठहराता है। अब जब बाप ठहराता है तो उसकी जिम्मेदारियां हैं और औलाद की भी जिम्मेदारी है कि उस बाप की ताज़ीम करे, जैसे खुदा के लोग वो उसके बेटे और बेटियां हैं और खुदा की इज्जत करते, खुदा की ताज़ीम करते, खुदा के आइन और अहकाम पर चलते हैं। बाप की जिम्मेदारियां हैं और इसी तरह औलाद की भी जिम्मेदारी है कि अपने बाप की अताअत करे, अपने बाप के ताबे हो और वो समझे कि सब बाप के तो फैल है और बाप की ताज़ीम करे, उसके अहकाम को माने। और जब वो मानते हैं तो खुदा ऐसी औलाद को बरकत बख्शता है। इब्रानियों 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत को देखिए। इब्रानियों 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, इलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे और हम उनकी ताज़ीम करते रहे, तो क्या रूह के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी न करें जिससे हम जिंदा रहे। अब कौन कौन सा बाप? खुदा हमारा बाप है और इसी तरह इस दुनिया में जिस्मानी बाप है। आसमानी बाप की भी ताज़ीम करे और जिस्मानी बाप की भी ताज़ीम करे। आसमानी बाप की और जिस्मानी बाप की जब ताज़ीम करते हैं तो खुदा जो हमारा आसमानी बाप है वो बरकत बख्शता है। वसीला बरकत क्या है? जिस्मानी बाप तंबीह करता है तो उस तंबीह को मानना अब बाप की जिम्मेदारी है। वो अपने बच्चे की तंबीह करता है, अब बच्चे की जिम्मेदारी है बाप की अताअत करे,
باپ کی بات کو مانے، باپ کی مرضی پر چلے، جو باپ فرماتا ہے ویسا ہی مانے جیسے خدا کے لوگ، خدا کے بیٹے بیٹیاں خدا کی بات کو مانتے ہیں۔ اور جب ہم خدا جو ہمارا باپ ہے ہم اس کی بات کو مانتے ہیں تو اس بات ماننے سے یا فرمانبرداری سے خدا برکت دیتا ہے۔ اور اسی طرح جسمانی باپ تبھی کرتا ہے اور بچے تربیت پذیر ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے دعائیں برکت کرتا ہے اور اس دعا سے خدا اسے برکت بخشتا ہے۔ یہ بڑا اہم پہلو ہے اور بہت سے اپنے باپ کی تنبیہ پر عمل نہیں کرتے اور یوں خدا، زندہ خدا کی حضوری سے برکت نہیں پاتے۔ دیکھیں میرے ساتھ یعقوب پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت۔ یعقوب پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت۔ خدا کے کلام مقدس میں یعقوب پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے ثواب سے اس پر سائل پڑتا ہے۔ اب وہ بچے جو آسمانی باپ کے تابع ہیں، جب وہ آسمانی باپ کی فرما برداری کرتے ہیں تو نوروں کا باپ انہیں ہر اچھی چیز بخشش کے طور پر دیتا ہے۔ گویا ہر اچھی چیز ان کے لیے بخشش کے طور پر ہے۔ اب غور کریں، آسمان سے ہر اچھی چیز ملتی ہے اور باپ سے ملتی ہے، اور اگر باپ کے نافرمان ہوں گے تو وہ اچھی چیزیں اور اچھی بخشیں نافرمانوں کو نہیں دیتا، بلکہ اس کے فرمانبردار بیٹے اور بیٹیوں کے لیے ہر اچھی چیز اس نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دی ہے۔ تو اب تک ہم نے سیکھا آسمانی باپ اور جسمانی باپ۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے دوسرا سلاطین چھٹا باب 21ویں آیت۔ دوسرا سلاطین چھٹا باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور شاہی اسرائیل نے ان کو دیکھ کر الیشا سے کہا، اے میرے باپ، کیا میں ان کو مار لوں؟ میں ان کو مار لوں؟ غور کریں، شاہی اسرائیل خدا کے نبی الیشا کو کیا کہتا ہے؟ باپ۔ آسمانی باپ، جسمانی باپ اور روحانی باپ۔ خدا کی خادم باپ ہے، اور جو صفت باپ میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ سارے رشتے کسی کی ترقی سے، اس رشتے کی ترقی سے ناراض ہو سکتے ہیں اور اس کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کائنات میں ایک عظیم ہستی ہے اور وہ ہے باپ۔ جس قدر اس کے بیٹے سرفراز ہوتے ہیں وہ اسی قدر خوش ہوتا ہے اور وہ اپنے بیٹوں سے چاہتا ہے کہ اس سے بھی بڑے کام کرے۔ ہمارا آسمانی باپ ہم سے چاہتا ہے ہم اس سے بھی بڑے کام کریں۔ کیسے؟ جیسے مسیح نے فرمایا، تم مجھ سے بھی بڑے کام کرو گے۔ لیکن سارے رشتے، کوئی بھائی ہوگا دوسرے بھائی سے بڑھے گا، وہ کہے گا دیکھو یہ بہت ہو رہا ہے۔ کوئی دوست کسی دوست سے بہت بڑھے گا
تو اس کو حسد ہوگا، کوئی اور رشتہ ہوگا یا عام انسان ہوگا، وہ کسی دوسرے کو بڑھتا دیکھ کر حسد کرے گا۔ لیکن کائنات میں ایک ہی عظیم ہستی ہے اور وہ ہے باپ۔ جب اس کا بیٹا سرفرازی پاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے اور دعا کرتا ہے کہ یہ اور سرفرازی پائے، یہ اور برکت پائے، یہ اور زیادہ معمولی حاصل کرے، یہ اور زیادہ خدا میں بڑھتا ہی جائے، اس لیے کہ وہ باپ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے اس سے بھی بہتر سہولیات حاصل کرے، اس سے بھی بہتر نام کمائے، اس سے بھی بہتر ان کی شخصیت ہو۔ عام طور پر جسمانی باپ ایک مزدور ہوگا، لیکن بیٹے کے لیے وہ چاہے گا کہ ایک بہت بڑا افسر ہو۔ اور اسی طرح ہمارا آسمانی باپ بھی ہمارے لیے آسمانی نعمتوں اور بخششوں کو جاری کرتا ہے، ہمیں برکات جاری کرتا ہے۔ آسمانی باپ کی تابعداری باعث برکت ہے اور جسمانی باپ کی تابعداری باعث برکت ہے، اور اسی طرح روحانی باپ کی تابعداری باعث برکت ہے۔ شاہ اسرائیل علیشہ کو کہتا ہے اے میرے باپ۔ اور اگر ہم لفظی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے دیکھیں تو لفظ پادری یا فادر دو ہمارے ڈینومینیشنز ہیں۔ کیتھولک میں اگر دیکھیں تو روحانی پیشوا کو فادر کہتے ہیں، اور جب ہم انگریزی میں فادر کا اردو ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے؟ فادر کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ باپ۔ اور اسی طرح پروٹسٹنٹ کلیسیاؤں میں پادری لفظ پدر سے نکلا ہے اور پدر لفظ فارسی زبان کا ہے، تو پادری کے معنی باپ، اور یہ دونوں ہی یعنی فادر یا پادری، یہ دونوں کے معنی کیا ہوئے؟ باپ۔ آسمانی باپ بچوں کی سرفرازی سے خوش ہوتا ہے، انہیں برکت دیتا ہے۔ جسمانی باپ بھی اپنے بچوں کو برکت دیتا ہے، اور بائبل میں مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اسحاق نے یعقوب کو دعائے برکت دی تو خدا نے اسے برکت دی۔ ابراہیم نے، بائبل بیان کرتی ہے، اسحاق کو برکت دی، اور اگر چکال پڑا تھا اس نے جیسے ہی کھیتی کی اسے 100 گنا ملا۔ باپ نے اسے برکت دی تھی اور آسمانی باپ نے اس کو برکت دی۔ یہ بڑا اہم پہلو ہے۔ جب آپ کا جسمانی باپ آپ کو برکت دیتا ہے تو اس کی بات کو آسمانی باپ مانتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے خروج 20واں باب، خروج 20واں باب۔ اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ جب آپ جسمانی باپ کی تابعداری کرتے ہیں وہ خوش ہو کر آپ کو دعا دیتا ہے، اور جب وہ آپ کو دعا دیتا ہے تو آسمانی باپ بھی خوش ہوتا ہے اور وہ بھی آپ کو عمر کی درازی بخشتا ہے۔ جسمانی باپ کی دعا کو آسمانی باپ سنتا ہے اور آپ کو عمر کی درازی بخشتا ہے۔ اس دنیا میں بے شمار ایسے بچے ہیں جو اپنے باپ کی نافرمانی کر کے اپنی عمر کو گھٹاتے ہیں۔ دراز کے معنی لمبی ہے، تیری عمر دراز ہوگی، تیری عمر بڑھ جائے گی۔ کب؟ جب تو باپ کی عزت کرے گا، باپ کی تعظیم کرے گا۔ آج المیہ یہ ہے، لوگ ہیپی فادر ڈے تو مناتے ہیں لیکن باپ کی تعظیم نہیں کرتے، بس اس کو ایک کارڈ دے دیتے ہیں لیکن اس کی بات نہیں مانتے۔ اور
اس سے ڈیمانڈ تو کرتے ہیں کہ اتنے پیسے دے، یہ لے کے دے، لیکن اس کی باتوں کو قبول نہیں کرتے، اور ایسی صورت میں یہ نامناسب رویہ ہے اس بچے کا۔ خدا چاہتا ہے کہ بچہ اپنے باپ کی تعظیم کرے، اور ایسے بے شمار بچے ہیں جو 20 سال 22 سال میں، ایک ڈیتھ ہوئی بہت ارلی ایج میں، تو جب میں وہاں گیا ان کے ساتھ اظہار افسوس کے لیے، تو انہوں نے کہا بچہ تھا لیکن اتنا نافرمان، اتنا کہ اس نے باپ کی جان کو دکھ دیا ہوا تھا اور وہ مر گئے۔ اسی کے جب باپ کا دل دکھ سے بھرا ہے تو اس کے دل کو آسمانی باپ بھی محسوس کرتا ہے، اور پھر اس کو اس بڑے دکھ سے بچانے کے لیے وہ اس بچے کو ہی واپس بلا لیتا ہے، اس لیے کہ بچہ نہ تو روحانی باپ کی سنتا ہے، نہ جسمانی باپ کی سنتا ہے، اور نہ ہی آسمانی باپ کی سنتا ہے، اور نافرمانی کے سبب سے اپنی عمر کو گٹا لیتا ہے، اپنی زندگی کو برباد کر لیتا ہے، دکھوں اور مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور ویسے ہیپی فادر ڈے منا کر دل کو خوش کر لیتا ہے، لیکن اصل جو تابعداری ہے وہ یہ ہے کہ باپ کی تعظیم کرے۔ متی کی انجیل میں لکھا، جب تم میرے حکموں پر یہ عمل نہیں کرتے تو مجھے کیوں خداوند خداوند کہتے ہو؟ جب باپ کی تعظیم نہیں تو پھر باپ کیا؟ خدا چاہتا ہے کہ آسمانی باپ کی تعظیم کرے، اور آسمانی باپ کی تعظیم اس وقت ہے جب ہم جسمانی باپ کی عزت کرتے ہیں، اور خدا ان بچوں کو، ان بیٹیوں کو، ان بیٹوں کو خدا برکت دیتا، سرفراز کرتا جو اپنے باپ کی تابعداری کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ کوئی معاشرتی فارمولہ ہی نہیں بلکہ خدا کا حکم ہے، اور جب خدا کا حکم ہے تو خدا اس حکم کے باعث خدا اپنی بڑی قدرت سے ان کو اپنے اب دیکھیں کتنی تابعداری شاہ اسرائیل پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے؟ آئیے ذرا دیکھیں دوسرا سلاطین 6 باب 21ویں آیت۔ دوسرا سلاطین 6 باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور شاہی اسرائیل نے ان کو دیکھ کر الیشا سے کہا، اے میرے باپ، کیا میں ان کو مار لوں؟ میں ان کو مار لوں؟ عزیزو، وہ پوچھتا ہے کام کرنے سے پہلے، یہ ہے تابعداری۔ ایسے بہت سے بچے ہیں جو وہ کچھ کرتے ہیں جو ان کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنے باپ کی رائے لیتے ہی نہیں، وہ اپنے باپ کی مرضی کو جانتے ہی نہیں، اور بڑے سے بڑا سٹیپ بغیر باپ سے پوچھے، بغیر باپ کے کہے۔ اب دیکھیں یہ بادشاہ ہے، وہ نبی ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، لیکن خدا نے اسے فضیلت بخشی ہے کہ یہ روحانی باپ ہے اور اس کی بات ماننا ہے۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں ساؤل نے سیمول کی بات نہ مانی۔ جب ساؤل نے سیمول کی بات نہ مانی، اس نے کہا یہ کیا بات، اب میں بادشاہ ہوں، میں جو چاہے کروں۔ اور جب اس سے بات نہ مانی تو اس کی بادشاہی بھی اس کے ہاتھ سے جاتی رہی۔ بیٹا کا کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی سرفرازی پا لے، کتنا بھی عظیم رتبہ حاصل کر لے، کہیں بھی پہنچ جائے،
کتنا بھی عروج حاصل کر لے، لیکن اپنے باپ کی تابعداری اور اپنے باپ سے پوچھ کر کام کرنا یہ بڑی عظیم بات ہے۔ اب وہ پوچھتا ہے میں ان کو ماروں یا نہ ماروں، روحانی باپ سے پوچھتا ہے۔ آج المیہ یہ ہے، روحانی باپ کہیں گے کہ بھائی ایسے فاش گانے پروگرامز میں نہ لگائیں، تو کہیں گے کیوں، ہماری اپنی مرضی ہے۔ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ چرچ ہی نہیں جائیں گے، دوسرا چرچ لے لیں گے۔ باپ ایک ہی ہے، روحانی ہو، جسمانی ہو یا آسمانی ہو، اور جو تنبیہ وہ کرے اور جو احکام صادر کرے وہ کرنا، بلکہ وہ پوچھ کر کرنا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے، باپ سے پوچھتا ہے، روحانی باپ سے کہتا ہے کہ میں ان کو ماروں یا نہ ماروں۔ آج پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں لیکن روحانی باپ کوئی فون بھی نہیں کرتے، اور کام ہونے کے بعد کہتے ہیں جی آجے۔ کتنی عظیم بات ہے اور کتنی بلیسفل بات ہے کہ پوچھنا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، یعنی چوائس ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں کروں گا۔ اگر اے روحانی باپ تو کہے گا نا تو کروں گا، نہیں کہے گا میں نہیں کروں گا۔ اور یہ ہے برکت کا وسیلہ۔ جب آپ روحانی باپ خدا کے خادم کلام سے آپ کو باتیں بتاتے ہیں، آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، ڈائریکٹو جاری کرتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ نہ کرے، یہ نہ کرے، اور یہ کرے اور یہ کرے، آپ جب اس کلام کے عین مطابق کام کرتے ہیں تو آپ برکت پاتے ہیں۔ ایک خاتون، اس کی بیٹی کی شادی تھی، بڑے ان کے حالات خراب تھے، تو وہ کہنے لگے بشپ صاحب آپ اب ہمارے باپ ہیں، بتائیں کیا کروں، یہ کروں یا یہ کروں؟ میں نے اس سے کہا یہ کر، اس سے وہی کیا۔ اور جب پھر اس کے بعد ہر بات کے لیے کہ کیا یہ کر لوں یا یہ کروں، یا آپ بتائیں کیا کروں، میں اس کو بتاتا جا۔ جب اس کی شادی بیٹی کی ہوئی، اس سے کہا میرے اور بچوں کی بھی شادی ہوئی ہے لیکن جیسی یہ شادی ہوئی ہے نا کوئی شادی ایسی نہیں۔ اور اس کی بہترین مثال ہم دیکھتے ہیں کھانے غلیل میں، جو کچھ یسوع نے کہا، اس سے کہا ان کو پانی سے بھر دو، اور جب ان کو پانی سے بھر دیا اس سے کہا اب ان کو پلا دو، انہوں نے پلا دیا، اور وہ جو میں پہلے بنی تھی اس سے بھی کہیں زیادہ اچھی۔ اسی طرح جب آپ روحانی باپ کے کنسلٹیشن کے ساتھ، اس کی کاؤنسلنگ کے ساتھ اور اس کی رائے کے ساتھ آپ کام کرتے تو آپ بلیسڈ ہوتے ہیں۔ ایک خاتون آئی، اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی انجینئرنگ میں جائے یا میڈیکل میں جائے، بتائیں آپ۔ اس نے کہا دوسرے انہوں نے کہنے لگی میں نے پوچھنے جانا، انہوں نے کہا پھر بچی ہماری یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا وہ روحانی باپ۔ اسی طرح ایک کے بیٹا ہوا تو اس کے ماں باپ نے، یعنی اس خاتون کے سسر اور ساس نے کہا ہمارا بیٹا ہوا ہے، اس کا نام بشپ الیاس چیزر رکھیں گے۔ اسے لڑی، کہنے لگی یہ کیا بات، بچہ ہمارا، یہ ہم حق رکھتے ہیں ہم نام رکھیں۔ انہوں نے کہا نہیں، نام جو وہ رکھیں گے نا اس لیے کہ وہ ہمارے باپ ہیں اور روحانی باپ ہیں۔ اس سے کہا نہیں، میں اور میرے ماں باپ رکھیں گے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ نہیں ہو سکتا۔ بلاخر انہوں نے کہا کہ ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور جو وہ نام رکھیں گے وہ بلیسبل ہوگا۔ اور وہ آئے، انہوں نے کہا نام رکھنا ہے، میں نے نام رکھا۔ اب وہ بچہ بلیسنگ کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روحانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں تو برکات اور کثرت کی روحانی آسمانی برکات حاصل کرتے ہیں۔ اور کئی دفعہ بہت سے چرچز وہ بالکل ایسے، وہ سوچتے ہیں کہ خدا کا خادم کٹ پتلی ہے، اسے کہا جو ہم کریں گے نا وہ ہو جائے گا۔ لیکن خدا کا شکر ہے چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں پہلے آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کون سی آپ کے پاس ڈیٹ ہے، یہ کب آئیں گے، کب
یہ کام کریں یا کیا کیا کریں بتائیں، اور وہ برکت پاتے ہیں۔ ایک خاتون، اس کے بیٹے کی شادی تھی، اس نے کہا بشو صاحب وہ خاتون بدرو بھی تھا، اور جب خدا نے اسے آزاد کیا، کافی اچھی ایج کی تھی، مجھ سے چند سال ہی چھوٹی ہو، بلکہ بچے ان کے مجھ سے بھی بڑے تھے، غالباً شاید بڑی ہو، لیکن وہ کہتی کہ آپ میرے باپ ہیں۔ اس نے کہا میں نے بچے کی شادی کرنا ہے، اب آپ بتائیے کہ میں کیا کروں۔ ہم ہر سال ہر شادی پر ہی بڑا ہلا گلا کرتے ہیں اور وہ پروگرام کرتے ہیں، تو اب آپ بتائیے، کیونکہ ہمیں بھی اتنی روشنی نہیں تھی، بلکہ مجھے تو سارا یہاں سے کلام ملا اور مجھے پہچان خدا کی ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، کہنے لگی کہ ہم تو ڈی جے لگاتے اور گانے لگاتے، تو میں نے کہا آپ اس کا نعم البدل کیا ہے، اس کے عوض آپ خدا مند کی حمد اور ستائش کریں، خدا کے منصور گیت گائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ایسا ہی ہوگا۔ اس نے ایسا ہی سیٹ اپ کیا۔ جب ایسا کیا تو اسے انتظار کر رہی تھی کہ آئے اس کے ریلیٹیو، بیٹے بیٹیاں، انہوں نے کہا کہ اماں یہ کیا بات، ٹھیک ہے چرچ جاتی ہے، اب یہ تھوڑی نہیں کہ اب ہم ان کی ہر بات تو مانے، کرے یہ نہیں ہو سکتا، ہم کریں گے اپنی مرضی۔ اور کہا لاؤ بھائی فلمی کیسٹ لگاؤ اور ہم ڈانس کریں گے، اور فلمی کیسٹ لگائی، ڈانس کر رہے، اور OCS نام ایک نے شراب پی، دوسرے نے بھی پی رہی، اور بھی پی رہے، اس کے ہاتھ میں بوتل ہے، وہ اتنا زیادہ اوور ڈرنک ہو گیا، اس کو پتہ ہی اس کے سر پر ماری اور اس کا سر پھٹ گیا اور اس کو ہاسپٹل لے گئے، اور اسی اسنا میں اس کو مارا، اب دونوں ہی زخمی تھے۔ اب ان کی خوشی غم میں بدل گئی۔ اب اگر وہ خدا کے خادم اور روحانی باپ کی تربیت پر چلتے اور گیت گاتے، خدا کی حمد کرتے، تو وہ پروگرام بابرکت بھی ہوتا، اور اس کے بعد پھر شادی ہوئی، پھر مسائل، پھر بہت زیادہ تکالیف پریشانیاں ہوئی۔ جب آپ آسمانی باپ، جسمانی باپ اور روحانی باپ کی مرضی کے برعکس چلتے ہیں تو دکھ اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ دکھ اٹھاتے بھی ہیں تو بھی باپ کا دل خوش نہیں ہوتا، اسے رنج پہنچتا ہے، اسی کہ اس کا ریلیشن شپ ہے، جذباتی تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے، ایموشن۔ جیسے خدا کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے، اسی طرح جسمانی باپ خوش نہیں ہوتا۔ اور کلام میں ہم دیکھتے ہیں مصر بیٹا اپنے جسمانی باپ کی مرضی کے خلاف چلتا، اس نے کہا میرا حصہ مجھے دے دے، اس نے حصہ لے لیا۔ اور یہ آپ شاید اس راز سے لا علم ہو، کسی کہنا کہ میرا حصہ دے دے، اور کہہ دے ٹھیک ہے، اس کا حق بنتا تھا حصہ دے دے، لیکن لیگلی عزم قانون جب باپ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد حصہ بکھرا آتا ہے، اور اگر اس کے ہوتے ہوئے بچہ کہے کہ میرا حصہ دے تو اس کے معنی ہے وہ باپ کو زندہ درگور کر رہا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے باپ خود کہے کہ میں زندہ ہوں اور میں اپنے بچوں کو حصہ دے دوں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بچہ اٹھ کے کہے کہ میرا حصہ مجھے دے تو اس کے معنی ہے کہ وہ زندہ ہی باپ کو دفن کر رہا ہے۔ اس باپ کے دل پر کیا بیتی، اسے حصہ تو دے دیا، اب اس سے دے دیا، اس سے قصبیوں میں اڑا دیا، اب اتنا بھوکا ہو گیا کہ خوراک کھانے کو اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ توقع کرتا اور آرزو مند ہے کہ سوروں کی پھلیاں کھائے، لیکن سوروں کی پھلیاں بھی اسے نہیں میسر، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے اب اس نے کیا کیا، وہ ایک شخص کے پاس گیا، اس کے معنی ہے نوکری بھی نہیں۔ جب آپ جسمانی باپ کے تابع نہیں ہوتے ہیں تو جاب بھی نہیں، اور پھر آپ کی زندگی میں دکھ ہی دکھ، معاشی بدحالی، خوراک کی کمی، غربت، افلاس، اس لیے کہ باپ کی نافرمانی کی ہے۔
اور جب وہ تائب ہو گیا تو بائبل بیان کرتی ہے اب اس کے باپ نے اسے انگوٹھی پہنائی اور اس کے باپ نے اچھی پوشاک پہنائی، جوتے پہنائے، اور خوراک صرف اسی کے لیے نہیں بلکہ اس نے ضیافت کی کہ اور بھی کھائے۔ جب آپ فرما بردار ہوتے ہیں آپ برکت پاتے ہیں، لیکن جب نافرمان ہوتے ہیں جادوگر کے پاس جاتے ہیں، اسے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، دیگیں پکا کر دیتے ہیں، آسمانی باپ کا دل رنجیدہ ہوتا ہے اور پھر بحران آتا ہے، اس لیے کہ ہر اچھی چیز کہاں سے ملتی ہے؟ نوروں کے باپ کی طرف سے، آسمان سے ملتی ہے۔ پھر وہ آپ بحران کا شکار، کاروبار گراوٹ کا شکار، غربت، افلاس، قرض، پھر بدحالی، پریشانی، اس لیے کہ آپ آسمانی باپ کے نافرمان ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی روحانی باپ کے بھی نافرمان اور مسائل اور پریشانی کا شکار ایک شخص بہت بدحال ہو گیا، اتنا بدحال ہو گیا کہ وہ آیا، اس سے کہا بشپ صاحب اب میرا باپ تو زندہ نہیں، آپ ہی میرے باپ ہیں، اور میں نے آسمانی باپ کا دل دکھایا اور میں جادوگر کے پاس جاتا رہا کہ میری ترقی ہو، میں بڑے چڑھاوے چڑھاتا رہا، لیکن جتنا میں ترقی کے لیے کرتا اتنی ایول اسپرٹ گھر پر قابض ہوتی، اور اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے اس سے کہا بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح سے خداوند کے حضور سے تازگی کرے جائیں۔ اس سے کہا میرا باپ تو زندہ نہیں کہ میں اس کی تابعداری کروں، لیکن آپ میرے روحانی باپ ہیں، میں ابھی توبہ کرتا ہوں۔ اس سے توبہ کی، اور جب توبہ کی میں نے اس کے لیے دعا کی، اور ایسے ہی شفقت کے ساتھ جیسے کوئی باپ دعا کرتا ہے، جیسے باپ بیٹے کو دعائیں برکت دیتا ہے، میں نے اس کے لیے برکت چاہی۔ چند دنوں کے بعد اس کا کام خوب بڑھنا شروع ہو گیا، پھر اس سے رفاقت رکھی کیا کرے، پھر میں نے اس کے لیے دعا کی، اور پھر خدا اس کے کاروبار کو عروج بخشتا رہا۔ عزیزوں، المیہ یہ ہے کہ آج بہت سے اب مسیحی صرف رسمی طور پر ہیپی فادر ڈے ہی نہیں مناتے، ایک پھول ہی نہیں پیش کرتے، یا کارڈ ہی نہیں دیتے، یا کوئی گفٹ ہی باپ کو نہیں دیتے، بلکہ اس کی تابعداری کرتے ہیں، اور جب وہ تابعداری کرتے ہیں تو خدا ان بچوں کو برکت دیتا ہے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں نئے عہد نامے میں بھی ہم دیکھیں روحانی باپ کے حوالے سے، پہلا کرنتھی 4 باب اس کی 14 آیت، پہلا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے باتیں نہیں لکھتا بلکہ اپنے پیارے فرزند جان کر تم کو نصیحت کرتا۔ کبھی کبھار یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ ہمیں لگا لگا کے کہہ رہے ہیں اور ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں۔ پالوس کہتا ہے یہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں یہ تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں کیا جان کر، فرزند کے معنی کیا ہے؟ بیٹا۔ پالوس کرنتھس کی کلیسیا کو فرزند جانتا ہے، بیٹا جانتا ہے، اور بیٹا جان کر ان کو خط لکھتا ہے اور ایسی باتیں لکھتا ہے جس کے لیے ان کو شرمندگی اٹھانا پڑے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں لکھا ہے اس لیے نہیں کہ میں تمہیں شرمندہ کرنا چاہتا ہوں بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں باپ جان کر یہ نصیحت کرتا ہوں اور تم میرے فرزند ہو۔ عزیزو، دنیا میں باپ اپنے بیٹے کی بہتری کے لیے کبھی کبھار ایسی باتیں بھی کہتا ہے جس سے اسے شرمندگی ہو، لیکن اس کا مقصد اس کی شخصیت کی گراوٹ نہیں، اس کی شخصیت کی تنزلی نہیں اور اس کی شخصیت کی بربادی نہیں، بلکہ اس کا مقصد اس کی شخصیت سازی کرنا
اور اس کی شخصیت کو تعمیر کرنا اور اسے عظیم شخصیت بنانا مقصود ہے. اور اس لیے پالوس یہ لکھتا ہے کہ میں تمہیں پسند جان کر. کئی دفعہ آپ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، بس ہمارا تو ایک باپ ہے اور ہم تو اسی کی مانیں گے. خادم کی تو ماننے نہیں، ہم کیوں مانیں؟ بلکہ یہ ہماری مانیں، ہم تو چندہ دیتے ہیں، ہم تو دہی کی دیتے ہیں، بلکہ اتنے ڈونیشن دیتے ہیں، یہ ہماری مرضی پر چلے اور ایسے ہی کرتے. میں ایک جگہ گیا بھی ریسنٹلی، تو وہ اس کے پاسٹر کو، وہ کوئی اور چرچ کا پاسٹر تھا، تو انہوں نے مجھے بلایا. وہ گھر بھی کوئی ان کا پاسٹر تھا، یعنی اور کلیسیا کے ممبر تھے. انہوں نے مجھے بلایا، میں گیا تو ان کا پاسٹر، وہ کہتا ہے پاسٹر صاحب میری بات سن لے، آج آپ نے نا یہ باتیں کرنی ہے. کہہ رہے جی بالکل حاضر، یہی کلام. اس نے کہا دیکھیں ہم کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں، ہم سب سے زیادہ آپ کو دیتے ہیں. کہتا میں نے کبھی آپ کا دل دکھایا، ناراض کیا؟ جو آپ کہیں گے نا کروں گا وہی. اب کیا ہے، وہ بچہ باپ کو اپنی گائیڈنس پر چلاتا، لیکن جو سچا باپ ہے وہ بچے کی گائیڈنس پر نہیں چلتا بلکہ اس کو اپنی گائیڈنس پر چلاتا، اس لیے کہ وہ اس کی بہتری چاہتا. باپ کا ایکسپیرینس بیٹے سے زیادہ. اور جب میں گیا تو وہ بھی بیٹھے ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ بشپ صاحب جو آپ کہیں گے نا وہی ہم کریں گے. اب دیکھیں بالکل ہی ڈفرینس، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ ہماری ڈکٹیشن پر نہیں چلے. بہت سے لوگ ڈکٹیشن دیتے ہیں کہ یہ کریں جی ایسا کریں. میں کہتا ہوں نہیں، بائبل یوں کہتی ہے اور یہ کریں. بہت سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، میں کہتا ہوں ہوتے ہیں تو ہونے نہیں، لیکن یہ نامناسب ہے. کئی بچے میسج دے رہے ہوں گے، کہہ گئے تھوڑا کر، میں ان کی سنتا ہی نہیں، بلکہ جتنا خدا کا روح کہتا ہے نا اتنا ہی سناتا ہوں. اس لیے کہ باپ آسمانی باپ کی مرضی کے تابع ہے، اور جب آسمانی باپ کی مرضی کے تابع ہے اور اس کا بچہ اس کے تابع ہے، اس کے لیے برکت ہے. جیسے قرآن مقدس میں ہم دیکھتے ہیں ابراہیم خدا کے تابع ہے، اس کا بچہ اسحاق اس کے تابع ہے، وہ لے کے جا رہا ہے اسے. اب دیکھیں آسمانی باپ میں سے کہا، اسے کہا اس کو قربان کر دے، وہ اسے لے کے جا رہا ہے. جب لے کے جا رہا ہے تو اس نے راستے میں پوچھا، اسے کہا ابا لکڑیاں ہمارے پاس، آگ ہمارے پاس، چھری ہمارے پاس، تم بنا کر جو قربان کرنا. وہ اسے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ خدا آپ ہی مہیا کر دے گا. اب اس کے بعد یعنی غور کیجئے ذرا اس بات پر کہ عقلی اعتبار سے وہ جانتا ہے کہ بھرا نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن قربانی کے لیے جانور نہیں ہے. اور جب ابراہیم نے لکڑیاں چنی اور اسے لٹایا تو کیا اسے سمجھ نہ آئی کہ کس کو قربان کر رہا ہے؟ اس کو معلوم ہو گیا نا کہ مجھے قربان کر رہا ہے، لیکن وہ لیٹ گیا. اور اگر وہ طاقت میں باپ سے زیادہ تھا، اسی کے وہ جوان تھا اور وہ بوڑھا تھا، وہ اس کو پکڑتا اور لٹاتا، کہتا باپ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، میں تو اس سے پہلے تجھے قتل کر دوں گا، اب تو بوڑھا ہو گیا، میں جوان ہوں، تیری یہ جرت. لیکن وہ تابع ہے، اپنی جان بھی باپ کی مرضی کے مطابق دینے کے لیے تیار. اور خدا نے کیا کیا؟ اسحاق کو اتنی برکت دی، اس کو بچا بھی لیا، اس سے بڑا مہیا کر دیا. جب آپ باپ کے تابع ہیں اور ایسی بات جس سے آپ کی جان ہی چلی جائے، خدا تابع داری میں آپ کی جان جانے نہیں دے گا. اور نئے عہد میں اس کی عظیم تر مثال خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جس نے نمونہ دیا کہ زمین پر آسمانی باپ کی تعظیم کے لیے اور اس کی فرما برداری کے لیے اپنی جان بھی دے دے. اور جب اس نے اپنے باپ کی مرضی سے جان دی، ایک اور خاص فرق دیکھیں، اسحاق کو نہیں پتا کہ اس نے قربان ہونا ہے، لیکن مسیح کو ابتدا سے معلوم ہے کہ میں نے مصلوب ہونا ہے، لیکن یہ میرے باپ کی مرضی ہے.
जब आप बाप की मर्जी के मुताबिक चलेंगे खुदा आपको बरकत देगा और इस तरह खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आइए मेरे साथ जरा देखें बाप की जिम्मेदारी। अब मेरे साथ देखें इंसान चौथा बाप पहली आयत। इंसान चौथा बाप और उसकी पहली आयत। ऐ मेरे बेटो, बाप की तरबियत पर कान लगाओ और फहम हासिल करने के लिए तवज्जो करो, क्योंकि मैं तुमको अच्छी तलकीन करता हूँ। तुम मेरी तालीम को तर्क न करना, क्योंकि मैं भी अपने बाप का बेटा था और अपनी माँ की निगाह में नाजुक और अकेला लाडला। बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा, मेरी बातें तेरे दिल में रहे, मेरे फरमान बचाना और जिंदा रहे। अब गौर करें, आसमानी बाप के ताबे और उसको तालीम दे रहे हैं कि तुम मेरे ताबे हैं। जब आप आसमानी बाप के ताबे हैं तो आप तालीम देंगे कि जिस तरह मैं आसमानी बाप के ताबे हूं, तुम भी अब मेरे ताबे रहे। एक अमली नमूना ये तरबियत देना है। ये बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को तरबियत करे कि बाप की बातों पर तवज्जो करे और जिंदा आसमानी बाप के अहकाम के ताबे। मेरे साथ कलाम मुकद्दस को देखें, मरकस नामा बाप उसकी 17वीं आयत। मरकस की इंजील नामा बाप और उसकी 17वीं आयत। और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया, ऐ उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। अब बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को मसीह के पास लाए। बहुत कम लोग हैं जो बच्चे को मसीह के पास लाते हैं, बल्कि अब तो दिन ब दिन सूरत हाल फर्क होती जा रही है। अब माएँ आती हैं, बाप आते नहीं, और ना बाप आता है चर्च, ना बच्चे को लाता है, ना बाप मसीह के पास आता है और ना ही वो बच्चे को मसीह के पास लाता है। अब ये कहता मैं तेरे पास लाया हूं। बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बेटे को और अपनी बेटी को मसीह के पास लाए, और जब मसीह के पास लाता है तो मसीह उसे शिफा देता, सेहत देता, तंदुरुस्ती देता। और ये बाप की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी मसीह के पास आए। आज बहुत से बाप हैं, वो ना बेटों को लाते हैं ना बेटियों को लाते हैं। बेटियां फिर भी माँ के साथ आ जाती हैं, लेकिन ना बाप आता है और ना बेटे आते हैं, और इस तरह तबाही और बर्बादी की तरफ लड़के रवा दवा है। खुदा चाहता है कि बाप इस जिम्मेदारी को पूरा करे। देखिए लूका की इंजील 11वां बाब और उसकी 11वीं आयत। लूका की इंजील 11वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्दस क्यों ना देगा। अब जब आप आसमानी बाप से मांगेंगे, रूहुल कुद्दस मांगेंगे, तो वो आपको देगा। ना बाप मांगता है ना बेटे मांगते हैं। रूह से खाली, और रूह से खाली है ना तो फिर ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ। अगर रूह नहीं है ना तो मुर्दा है। जब इंसान के बदन से रूह निकलती है तो जिस्म तो रहता है लेकिन वो मुर्दा है। और जब रूहुल कुद्दस मिलता है तो वो इस दुनिया में सरफराजी, गलबा और बरकत पाता है। ये बाप की जिम्मेदारी है। अब बाप से बेटा जब
रोटी मांगता है तो पत्थर नहीं देता, मछली मांगता है तो सांप नहीं देता, अंडा मांगता है तो बिच्छू नहीं देता। तो हमारा आसमानी बाप तो बहुत ही प्रयास है, जो आप उससे मांगेंगे ना वो उससे भी ज्यादा बेहतर आपको दे सकता है। इसलिए आसमानी बाप के ताबे होकर उससे मांगे, और जब मांगेंगे तो खुदा बाप आपको वो सब कुछ देगा। लूका की इंजील 15वां बाब और उसकी 18वीं आयत को देखेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा बाप मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहला, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और उसे दौड़कर गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने कहा, बाप मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहला। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और बड़े हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। अजीजों, आप अगर आसमानी बाप से या ज़मीनी बाप से रूठे हैं या नाफरमान हैं तो आप गौर करें, जब ज़मीनी बाप खुश होता ना उसके साथ ही आसमानी बाप भी खुश होता है, बरकतें हासिल होती हैं। और आज खुदा चाहता है आप बरकत पाएं, आप भी उठ जाएं उस गुनाह से, नाफरमानी से और आसमानी बाप की फरमाबरदारी के लिए इसके कदमों में आए। सब सब चुप जाए और सब आंखें बंद हो। आज मुझसे बेटे की तरह मैं फरमानी को छोड़कर आपने अपने बाप की नाफरमानी जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में की तो वो कर्ज है, वो लानत है। और उस लानत का खात्मा ही उस वक्त है जब आप उस नाफरमानी से उठकर बाप की फरमाबरदारी के लिए आते हैं और फिर आसमानी बाप आपको मुआफ करता है। ज़मीनी बाप मुआफ करता है तो आसमानी बाप भी मुआफ करता है, फिर आपके लिए खुशहाली और तरक्की है। सब सर झुक जाए। वो बेटे और बेटियां जिन्होंने बाप का दिल शौरी तौर पर, लाशौरी तौर पर, इरादी तौर पर, गैर इरादी तौर पर, माजी करीब में या माजी बैद में दिल दुखाया, नाफरमानी की, वो आज खुदावंद जिंदा खुदा आसमानी बाप के सूरज और अपने पांव पर खड़े हो जाए और उससे माफी चाहे कि आसमानी बाप, मैं तेरी नजर में गुनहगार हूं और ये आपकी बरकत का रुकना है कि आपने अपने जमीनी बाप की नाफरमानी की और जमीनी बाप की नाफरमानी से ही आसमानी बाप की भी नाफरमानी होगी। और जब आसमानी बाप की नाफरमानी होगी तो बरकत, बल्कि बरकतें रुक गई। आज खुदा चाहता है कि आपकी बरकतें जारी हो जाए। खुदा चाहता है कि आपकी बरकत का सिलसिला फिर बहाल हो जाए और इसके लिए खुदा चाहता है। मैंने कहा जिंदगी के किसी हिस्से में भी अगर नाफरमानी हुई है ना तो आप खुदा के सूर खड़े हो जाएं। और मेरा ईमान है कि खुदा आपकी रुकी हुई बरकत को आज जारी करना चाहता। एक लम्हा नहीं लगा मुझसे बेटा बाप के पास आए। शायद हो सकता है आपका जमीनी बाप मर गया हो, आप कहते अब मैं किसके पास जाऊं। इस वक्त यूं समझे कि रूहानी बाप आपके पास है और उसके सामने आसमानी बाप से माफी मांगे, जैसे उसने अपने जिस्मानी बाप से कहा कि मैं तेरी नजर में और आसमान की बात। या ऐसे लोग जिन्होंने रूहानी बाप की नाफरमानी की हो वो भी अपने पांव पर खड़े हो जाए। कोई बात जो खुदा के खादम ने कही उसके बरअक्स की हो जिससे आपकी बरकत और खानदानी बरकत रुकी है, आज खुदा के हुजूर आए और माफी चाहे। यकीनन आसमानी बाप आज बरकत का सिलसिला आपकी जिंदगी में जारी करने को है। दोनों हाथों को बुलंद कर लीजिए और मेरे पीछे कहिए,
जब मैं कहूँ ईमान रखता हूँ तो भाई का ईमान रखता हूँ, बहन का ईमान रखती हूँ। खूब अपने हाथों को बुलंद कर। खुदा के बेटे यीशु, तेरा शुक्र हो, तूने मुझसे कलाम किया, इसलिए कि तू मेरा आसमानी बाप है। ऐ आसमानी बाप, मैंने ज़मीनी बाप यानी जिस्मानी बाप के दिल को दुखाया अपनी गुफ्तगू से, अपने अमल से और अपनी नाफरमानी से, और इस वजह से तेरा दिल भी दुखा है। मुझे मुआफ कर। मैं तेरी नस्ल में और आसमान की नस्ल में गुनहगार हूँ। मुझे अपने लहू से धोकर पाक। ऐ बाप, तेरा शुक्र कि जिस तरह मुझसे बेटे के बाप ने उसे गले लगा लिया, मेरा ईमान है तो मेरे गुनाहों को, नाफरमानियों को, कोताहियों को, लक्ष्यों को मुआफ करके आज तूने मुझे गले लगा लिया। मेरा ईमान है बरकत का सिलसिला तूने जारी कर दिया। तेरा शुक्र, तूने मुआफ कर दिया, इसके लिए शुक्र करता हूँ। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक एक दूसरे जिंदा खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा तूने अपनी बड़ी कुदरत से गैर मामूली काम किया और इन्हें फर्माबरदारी की रूह बख्श, ताकि जब तक जीते रहे, जिस तरह मसीह जान देने तक आसमानी बाप का फर्माबरदार रहा, ये भी फर्माबरदार है। यीशु के नाम से आमीन।